تو 77 سال میں آدھا ملک بنگلہ ہو گیا اور باقی آدھا کنگلا ہو گیا۔ تو اب یہ خلاصہ ہے پچھلے 77 سال کا۔ یہ کہا گیا تھا جب ملک بنایا گیا جی کہ خوشحالی ہوگی۔ خوشحالی کی صورتحال یہ ہے اس وقت کہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ 3 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ آپ کا جو کشمیر ایشو ہے اس میں کتنے اسلامی ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ 1 ہوگا یا 2 ہوں گے، بس 56-57 ہے اس وقت، 1 یا 2، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ جو آپ وہ اپنا مفاد دیکھیں گے وہ۔ دوستو 2014 سے پہلے جب بھی پاکستان 14 اگست مناتا تھا بھارت کو دھمکیاں دیا کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی عرب کنٹریز تھے وہ پاکستان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ اس کے سر میں سر ملاتے تھے۔ آج پاکستان کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا دوستو۔ جب سے مودی جی آئے ہیں آپ دیکھ لیجئے پاکستان ہر دوسرے دن IMF کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے، پیسے مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب مودی جی نے ان کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ اب امریکہ بھی ان کو کچھ نہیں دیتا دوستوں۔ رہی بات چین کی، تو چین جو تھا جتنا دے سکتا تھا اس نے دے لیا، اب وہ مانگنے پہ آ گیا ہے اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ عرب کنٹریز سے ان کے پورے راستے بند کر دیے مودی جی نے۔ دوستو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان بہت برا حال ہوگا، کیونکہ آج 14 اگست کو پاکستان کے اندر 90% لوگوں نے انڈیپینڈنس ڈے نہیں منایا۔ آپ بھی کمنٹس کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیسے دیکھتے ہیں سر آج آپ پاکستان کو؟ کل ہمارے ایک انڈین دوست جو تھے انہوں نے مجھے بلایا تھا اپنے چینل پہ، اور وہ کہہ رہے تھے پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ میں نے کہا پاکستان تو کھڑا ہی نہیں ہے، پاکستان بیٹھ گیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 77 ایئرز کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور کیا یہ لوگ پاکستان جو بنایا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ کس وجہ سے بنایا جا رہا ہے، تو چلا پائے، یا جو آئیڈیا تھا جو بھی اس وقت بتایا گیا تھا 1947 میں وہ نہیں ہو پایا آپ کے خیال سے؟ دیکھیے جی، اگر مختصر ترین لفظوں میں کہا جائے تو 77 سال میں آدھا ملک بنگلہ ہو گیا اور باقی آدھا کنگلا ہو گیا۔ تو اب یہ خلاصہ ہے پچھلے 77 سال کا۔ تو بیسیکلی تو ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں جو مسلمان ہیں ان کو سیکیورٹی ہوگی، ہر طرح سے سیکیورٹی کی صورتحال یہ ہے کہ 80,000 سے زیادہ لوگ یہاں پہ مارے جا چکے دہشت گردی کے نتیجے میں۔ یہ کہا گیا تھا جب ملک بنایا گیا جی کہ خوشحالی ہوگی۔ خوشحالی کی صورتحال یہ ہے اس وقت کہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ 3 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ اچھا، پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے 80% آبادی کو۔ IMF سے قرضہ نہ ملے تو ہم چند مہینے نہیں گزار سکتے۔ اربوں روپیہ ڈیلی بیسس پہ قرض لیا جا رہا ہے حکومت کا نظام چلانے کے لیے۔ ہمارا کوئی بارڈر ایسا نہیں ہے جو اس وقت ہم کہیں کہ محفوظ ہو۔ ہمارے تعلقات ہمسایوں سے تو خراب ہیں ہی، ان لوگوں سے بھی اس وقت اچھے نہیں ہیں جو کہ ہمیں امداد دیتے رہے، ہمیں قرض دیتے رہے، ہمارے ملک میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کو فائنانس کرتے رہے۔ ہمارا پاسپورٹ جو ہے اس وقت دنیا میں 4th ورسٹ پاسپورٹ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نیچے صرف صومالیہ ہے، سیریا ہے اور غالباً افغانستان، اور اس کے بعد پھر ہماری باری آتی ہے۔ دنیا کے بہت سے پسماندہ ترین ملک جو ہیں ان کے پاسپورٹ کی ویلیو بھی ہمارے پاسپورٹ سے زیادہ ہے۔ شخصی آزادی کس حد تک ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔
آپ کی کسی بھی بات پہ آپ کو ڈیجیٹل دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو پیکا آرڈیننس پاس ہوا تھا اس کی سیکشن 10 کے مطابق ڈیجیٹل دہشت گرد کی جو سزا ہے وہ 5 کروڑ روپیہ جرمانہ اور 14 سال قید یا یہ دونوں سزائیں ہیں. اب آپ کو کسی بھی بات پہ کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے سکتا ہے. تو یہ ایک مختصر سا ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے 77 سال کے بعد کہ ہم کس مقام پہ پہنچے ہیں، ہماری اس وقت کیا صورتحال ہے. یعنی اس وقت ملک سیاسی بحران کا شکار ہے، معاشی بحران کا شکار ہے اور سماجی طور پہ ملک ٹوٹ پھوٹ رہا ہے. جی آرزو. سر اسلامک کنٹریز کو اگر دیکھا جائے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں تو OIC کے ممبر ہیں، بڑا کہا جاتا ہے کہ اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ بڑی طاقتور ہیں، وہ ہمارا کہاں تک ساتھ دے رہی ہیں آپ کے خیال سے؟ دیکھیے ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ محض اسلام کے نام پہ کوئی بلاک نہیں بن سکتا. یہ اجتماعی طور پہ ہر ملک دیکھتا ہے کہ ہر ملک انفرادی طور پہ دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے کیا مفادات ہیں، اور جو بھی کسی ملک کے مفادات ہوتے ہیں وہ انہی کو سامنے رکھ کے کسی بلاک کے اندر شمولیت اختیار کرتا ہے. محض اس وجہ سے جی کہ ہم مسلمان ہیں اور سعودی بھی مسلمان ہیں اور مصری بھی مسلمان ہیں اور افغان بھی مسلمان ہیں اور ہم سارے جو ہیں ہمارے مفادات مشترک ہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے انفرادی مفادات ہیں اور انہی مفادات کی روشنی میں ممالک جو ہیں وہ اپنے بین الاقوامی تعلقات بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں. تو محض اسلام جو ہے وہ کوئی ایک بائنڈنگ فورس نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے. آپ یہی دیکھ لیں کہ آپ کا جو کشمیر ایشو ہے اس میں کتنے اسلامی ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ایک ہوگا یا دو ہوں گے بس. 56-57 ہے اس وقت، ایک یا دو، اس سے زیادہ تو نہیں ہے جو آپ وہ اپنا مفاد دیکھیں گے. وہ تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ محض ایک کہہ لیں کہ ایک دکھاوے کی چیز ہے جی کہ ہم اسلامی ملک ہیں تو اسلامی ملک ہمارے ساتھ ہیں تو اسلامی ممالک جو ہیں وہ کوئی رول پلے کریں گے. ہمیں تو سعودی عربیہ اور UAE بھی اب پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، جو ہمارے قریبی علائے تھے ایک زمانے میں، وہ بھی اب منہ دوسری طرف انہوں نے پھیر لیا ہے. چین بھی ناراض ہے، امریکہ کی سٹرونگ ریزرویشنز ہیں، ایران افغانستان تو خیر ویسے ہی ہم سے نالاں ہیں، ان کو تو ہم دوست ملک بھی نہیں کہہ سکتے، اور باقی پیچھے رہ گیا انڈیا. تو انڈیا جو ہے وہ تو ہم اس کو ازلی دشمن کہتے ہیں. اور ایک بنگلہ دیش تھا، وہ اس کے خلاف بھی ہماری پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور ہوئی تو وہ بھی کوئی خوش نہیں ہے ہم سے. سری لنکن تھے، وہ ان کا ایک بندہ ہم نے مار دیا تو وہ بھی ناراض ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر پیچھے کون سا ملک رہ جاتا ہے اس خطے میں؟ مگر یہ 77 ایئرز میں پاکستان میں جو ملا ازم ہے یا ملا ہیں انہیں بہت طاقتور کر دیا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا نا جی کہ ان لوگوں سے انہوں نے کام لیے، ان کو استعمال کیا اور یہ استعمال ہوئے، اور پھر انہی ملاؤں میں سے انہوں نے ملیٹنٹ نکالے، ان کی باقاعدہ آرگنائزیشنز بنائی گئیں، پیٹرنائز کیا گیا، ان کو پھر استعمال کیا گیا، ان کو افغانستان میں استعمال کیا گیا، ان کو کشمیر میں استعمال کیا گیا، ان کو ایران میں استعمال کیا گیا. تو جب آپ ان لوگوں کو ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ بھی ایک بہت بڑی ایک فارمیڈیبل فورس بن جاتے ہیں، اور وہ بن گئے. حالانکہ یہی وہ لوگ تھے جو کہ جمعرات کے دن وہ آ کے تو وہ خیرات مانگتے تھے، وہ کہ کچھ تھوڑا سا کچھ کھانے کو دے دیں، کچھ چاول دے دیں، کچھ روٹی دے دیں. یہ وہ لوگ تھے. اور اب یہ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی یہ گاڑیوں میں پھرتے ہیں، یعنی
करोड़ों रुपए की लेक्सस में फिरते हैं, ये सादगी का ये दर्स देते हैं और लेक्सस के अंदर ये बैठते हैं, और जहाँ पे कोई लड़की का कोई अज़दवाजी मसला हो वहाँ पहुँच जाते हैं या उसको बुला लेते हैं, उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं। जहाँ पे कोई खिलाड़ी मशहूर हो जाए तो उसको बुला के तबलीग करना शुरू कर देते हैं और उसको तबलीगी बना देते हैं। और फिर ये इनके मिलिटेंट विंग्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं बहुत सी एक्टिविटीज़ में, इस तरह की गलत एक्टिविटीज में, और ज़ाहिर है गलत वो, किस्म में। हाँ, वो इस्तेमाल होते हैं ना। तो जब आप किसी ताकतवर हल्के के आला कार बन जाएं तो फिर आप भी ताकत हासिल कर लेते हैं। तो ख़ास तौर पे जो ये अफ़गान वॉर जब हुई ना, ये जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया है, तो उस वक्त तो फिर मज़हब को बनी भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया गया, इन लोगों को इस्तेमाल किया गया, मज़हब के नाम पे जंग लड़ी गई, जिहाद का कॉन्सेप्ट उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो उस दौर में काफ़ी ज़्यादा जो मौलवी थे ना, वो उन्होंने पावर गेन की।